سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھ لوں جس سے اپنے ذمے واجب الادا قرض ادا کر سکوں. ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج ایک انتہائی ممتاز شخصیت کا تذکرہ پاک ہے اور یہ پہلی مرتبہ ناظرین کسی ٹی وی چینل پہ ان کے حوالے سے پروگرام ہونے جا رہا ہے. پہلی مرتبہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ان سے معتقد، یقین مطلب ان کے معتقد ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے اوپر فریفتہ ہیں، لیکن ان کے حالات زندگی کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہیں. آج انشاءاللہ وہ تمام باتیں ہم آپ کو بتائیں گے. بات یہ ناظرین کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گلشن کے حسین پھول، قطب الزما، قدوۃ الانام، صاحب علم الہدایہ، بدر المغرب، قمر المصر، صاحب فیوزات کثیرہ، بانی سلسلہ عالیہ شاذلیہ، صاحب حزب البحر، ولی بر و بحر، شیخ العارفین، سند الواصلین، امام المتوکلین، سید المحققین، صاحب معارف اسرار ربانی، سلسلہ شاذلیہ کے بانی شیخ کامل، اولیاء کے امام اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے بزرگ حضرت شیخ سید ابو الحسن امام شاذلی علیہ رحمہ. ناظرین وہ پاک ہستی ہیں جن کا شمار اس امت کے اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے. آپ علیہ رحمہ کا سلسلہ فیض مشرق سے مغرب تک عام ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے علماء آپ کے سلسلے میں داخل ہو کر واصل باللہ ہوئے. آپ علیہ رحمہ اپنے وقت کے کتب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام، ایسی عظمت عطا فرمائی، ایسی رفت عطا فرمائی کہ بہت کم لوگوں کے حصے میں وہ عظمت، وہ مقام، وہ رفت آیا کرتی ہے. حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری و باطنی علوم کا مرقع تھے. درود پاک سے آپ کو ناظرین کرام بے انتہا محبت تھی، بے انتہا عشق تھا. کہیں مصیبت آن پڑتی تو درود پاک ہی کا سہارا لیا کرتے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ علیہ رحمہ پر خاص نظر عنایت تھی کہ وہ دعا جسے دعائے حزب البحر کہا جاتا ہے، جسے پڑھ کر اور جس دعا کی فضیلت سے لوگ مقام ولایت کی منازل طے کر گئے. اچھا، یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا ناظرین، لوگ، یہ چند لوگ نہیں ہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اور صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یعنی آپ کا تعلق
تعلق 7ویں صدی ہجری سے تھا بنیادی طور پہ. 6ٹھی صدی ہجری کے آخر میں آپ تشریف لائے اس دنیا میں اور 7ویں صدی ہجری سے آپ کا ظاہر تعلق تھا. تو آپ سوچ لیجئے ناظرین کہ آج تقریباً 700 800 برس ہو چکے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے حزب البحر سے باقاعدہ فیض اٹھایا ہے. یعنی وہ حزب البحر کے جس کی وجہ سے لوگ ولایت کے مقام پر پہنچ گئے, جسے پڑھ کر اور جسے سن کر ناظرین لوگ ولایت کے مقام پہ پہنچ گئے. اور وہ عظیم الشان حزب البحر, وہ دعا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ رحمہ کو بذات خود تعلیم فرمائی, جس کا ایک لفظ آپ علیہ رحمہ نے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور سرکار علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے ان کا بنیادی تعارف اور نسب پاک, مراکش سے لے کر تیونس اور تیونس سے لے کے عراق تک, اور پھر میں تو یہ کہوں کہ مشرق و مغرب میں آپ کے ڈنکے ہیں. حضرت سید ابو الحسن امام شاذلی علیہ رحمہ کا بنیادی تعارف اور نسب پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج 20 ذی القعدہ اور آج ہی کا دن وہ ہے کہ جو آپ کا یوم وصال ہے, اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا دن ہے. اور چونکہ ہمارا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے اور سلسلہ قادریہ سلسلہ شاذلیہ جو ہے یہ اسی سے تعلق, یعنی دونوں قادریہ شاذلیہ ایک ہی سلسلے ہیں دونوں. اس نسبت سے میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ذکر خیر میں شامل ہوا اور آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے اس سعادت کے سفر میں طلب کیا. آپ کا اسم گرامی یعنی کنیت ابو الحسن ہے, اسم گرامی آپ کا علی ہے. اور شاذلہ چونکہ تیونس کا جو علاقہ تھا ایک قصبہ تھا, وہاں سے قریب جو شاذلہ مشہور جگہ تھی وہاں پہ آپ کی رہائش اور آپ کا جو خاندان وہاں قیام پذیر تھا, اس نسبت سے آپ کو شاذلی کہا گیا. اچھا. اگرچہ بعد میں کچھ لوگوں نے یہ لکھا بھی آپ کی سیرت میں کہ باقاعدہ پھر اس کو ایک سلسلے کا نام دے دیا گیا کہ سلسلہ شاذلیہ. یعنی آپ مراکش موروکو میں آپ کی پیدائش ہوئی اور تیونس میں پھر آپ نے تیونس میں جو ہے وہ آپ کی رہائش گزری اور زندگی آپ نے گزاری وہاں پر. لیکن آپ یہ بات بھی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں خاندان اہل بیت کو بڑی عظیم ہستیوں سے نوازا, ظاہر ہے کہ حضور کے نسب پاک کی وجہ سے, وہیں آپ یہ دیکھیے کہ 17 واسطوں سے آپ کا نسب مبارک حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور یہ وہ سعادت کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ حسنی سید ہیں اور پھر جو آپ پر فیض ہے وہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, سبحان اللہ, جو حسنی حسینی سید ہے. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم علمی روحانی مقام کی بات کرتے ہیں یا آپ کے خاندانی پس منظر کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستی کو باقاعدہ منتخب فرمایا, ان کا انتخاب فرمایا. یعنی ایسا نہیں کہ ایک حادثاتی طور پہ کوئی آیا, بڑا ہو گیا, پڑھ لکھ گیا تو آگے بڑھ گیا, نہ, یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بچپن میں یہ سعادت بخشی کہ آپ قرآن پاک کے حافظ ہوئے. سبحان اللہ. اللہ تعالی نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ فقہ مالکی سے آپ کا تعلق ہوا اور فقہ مالکی کو آپ نے اختیار فرمایا. اسی طریقے سے علوم ظاہری, علوم باطنیہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خاص طور پہ ایک ذکر کیا محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ اصل ہے تمام چیزوں کی, اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور حضور کی آل ہو اور حضور کی محبت نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. امام حسن کی اولاد اور محبت رسول نہ ہو,
ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کے ایک فرد ہو اور حضور سے محبت رہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتا رہے کہ یہ محبت رسولی اصل ہے کہ جو معرفت الہی کی طرف لے کے جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک یعنی یہ سلسلے درجہ بدرجہ بڑھتے بڑھتے پھر آگے پہنچتے ہیں. میں ایک دو باتیں یہاں پہ اپنے وقت میں رہتے عرض کروں آپ کو کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ 63 سال آپ کی عمر اور پیر کا دن، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے عطا ہے کہ آپ اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر کے مطابق ہی ہو، اس سے زائد نہ ہو. اچھا، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ظاہر ہے حضور سے محبت. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں اگر ہم خلفائے راشدین کی طرف جائیں تو حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، اعظم، عثمان رضی اللہ تعالی ان سب کی عمر مبارکہ 63 برس ہوئی ہیں. سبحان اللہ. تو اب یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور خاص انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور بہت سارے ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں جو یہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں پیر کا دن نصیب ہو. حالانکہ جمعے کے دن کی اگرچہ فضیلت ہے، لیکن میں نے تو یہاں تک سنا بزرگوں سے کہا کہ جمعے کے دن، یعنی جو احادیث میں آئے کہ جمعے کے دن جو انتقال کر جائے اسے سوالات قبر نہیں ہوتے، حدیث میں بیان ہوا. بالکل. تو کہا کہ اگر سوالات قبر نہیں ہوں گے تو تیسرا سوال بھی نہیں ہوگا. صحیح. جب تیسرا سوال نہیں ہے تو حضور کی زیارت بھی نہیں ہے. تو کہا کہ ہم جمعے کے دن طلب کرنے کے بجائے ہم پیر کے دن طلب کریں جہاں سوالات کے جوابات بھی حضور کا دیدار بھی ہو. تو یہ سب محبتوں کی علامات، یعنی جب سرکار علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا جائے سوال ہی نہ ہو، بخشا جانا یہ بہت بڑا انعام ہے. سبحان اللہ. لیکن مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تو اگر یہ نہ ہو تو پھر بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں. ان کے ابتدائی حالات اور بڑے کمال حالات ہیں، پھر وہ جو آپ کا روحانی مقام اور مرتبہ ہے، وہی بات ہے وہ جو تجسس کھینچ کے ایک خاص میگنیٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو آپ بھی کھینچے چلے گئے پہلے عراق میں، پھر دوبارہ عراق سے آپ کو پلٹایا گیا. ذرا بتائیے کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار بن یوسف بن ہرمز المغربی الشاذلی الشریف الحسنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جلیل القدر شخصیت جنہیں مقام قطبیت اور غوثیت پروردگار عالم نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. جنید بھائی، قطب اس ستارے کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر لوگ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات. قطب اس کیل کو کہا جاتا ہے جس پر چکی گھوم رہی ہوتی ہے. تو زمانے میں وہ بزرگ ترین ہستی کہ جس کی طرف تمام تر اولیاء اپنے اوراد و وظائف اور رشد و ہدایت میں رجوع کرتے ہوں، جو مرج خلائق ہو، اسے اپنے زمانے کا قطب کہا جاتا ہے. جس کے گرد تمام اولیاء کرام جس کے گرد پورا زمانہ پورا نظام گھوم رہا ہوتا ہے، جو قیوم زمان ہو، جو زمان کو چلا رہا ہو اور مکان اس کے قدموں میں لپٹ کر سمٹ چکا ہو، تو اس ذات اقدس کو قطب کہا جاتا ہے. وہ اٹھے تو زمانہ اٹھے، وہ بیٹھے تو زمانہ بیٹھ جائے. سبحان اللہ. تو قطب اول ہیں، سلسلہ شاذلیہ کے بانی ہیں، اور امت مسلمہ کے ان اکابر اولیاء میں سے ہیں کہ جو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور حضرت مولانا روم رحمہم اللہ کے معاصرین میں سے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی ولادت سن 591 ہجری کو ہوئی، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں یہ اکابرین امت ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود رہے ہیں. اب آپ نے کیونکہ خاص طور پر یہ سوال کیا ہے کہ وہ کس انداز سے تیونس اور مصر اور عراق اور موروکو سے ان کا تعلق کیا ہے، تو ان کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو مراکش میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں آپ سفر کر کے پھر تیونسیہ کی طرف آئے، یا جس کو تونس ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر آپ عراق اور مصر یہ اور حج کے لیے متعدد مرتبہ ان علاقوں کا آپ نے سفر فرمایا. یعنی اگر میں تھوڑا سا لوگوں کو جغرافیکلی ذرا سا سمجھاؤں تو وہ سعودیہ کا مغرب بنا اپنا مصر، اور مصر کا بالکل مغرب ایکسٹریم بنا مراکش، اس طرح سے. اچھا، میں تیونس کے بارے میں ایک بات شیئر یہ کروں کہ یہ شمالی افریقہ کا وہ علاقہ ہے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا. ٹھیک ہے. اور اس خطے کو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. اور مجھے یہ شرف ہے کہ جب میں تیونس ایک مرتبہ ایک کانفرنس اور ایک عرب لیگ کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر میں حاضر تھا، تو وہاں جامع زیتونہ یہ وہ قدیم ترین مسلم امہ کی یونیورسٹی ہے جہاں سے امام ابن خلدون، حضرت امام ابو الحسن شاذلی اور امام ابن عاشور جیسی جلیل القدر شخصیات وہاں پر زیر تعلیم اور تربیت رہی. تو آپ بتائیے اپنی آبزرویشن. اور وہاں پر جو نور آپ کو اس درسگاہ کے اندر نظر آتا ہے، آج بھی اگر آپ وہاں پر جامع زیتونہ کے اندر حاضر ہوں تو وہ قدیم ترین عمارت کے ساتھ وہ بزرگوں کا فیض آپ کو باقاعدہ وہاں پر دکھائی دے گا. حضرت امام ابو الحسن شاذلی کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ کیونکہ
ہمارے ہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور خاتون اول نے جب ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر کا افتتاح کیا ہے لاہور میں، تو بہت سے پاکستانیوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ ابو الحسن شاذلی کون ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو شاذلی کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ جب آپ نے تیونس میں مقامت اختیار کی تو آپ نے شاذلہ کے مقام پر رہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ آپ نے رب سے ایک مرتبہ مکالمے میں محو تھے، مراقبے میں، تو آپ نے رب نے فرمایا کہ تم شاذن لی ہو۔ اچھا، شاذن لی ہو، اچھا، تو آپ نے عرض کی کہ یا ربی لما سمیتنی بشاذ لی، اے رب کریم تو نے مجھے شاذ لی کیوں کہا؟ تو میں تو شاذلی نہیں ہوں، میں تو شاذلہ کے علاقے کا پیدائشی نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے تمہیں شاذلی اس لیے نہیں کہا کہ تم شاذلہ کے علاقے میں پیدا ہوئے ہو، انما انت الشاذ لی، اللہ نے فرمایا کہ تم دراصل صرف میرے لیے خاص کر دیے گئے ہو۔ عربی زبان میں شاذ کہتے ہیں نا کہ یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ تم شاذ لی ہو، تمہیں رب نے میرے لیے خاص کر دیا ہے۔ کیا بات! آپ نے جب تعلیم و تربیت حاصل کی اور پھر آپ عراق تشریف لے گئے تو وہاں ابو الفتح واسطی اور دیگر اولیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو ایک بزرگ نے آپ سے فرمایا کہ یا ابو الحسن، تم تو قطب کو تلاش کر رہے ہو عراق میں، جبکہ قطب تو تمہارے شہر کے اندر موجود ہے، پھر آپ وہاں سے ہجرت فرما کر جب دوبارہ یہ جملے جو ہیں بنیادی طور پر ابو الفتح واسطی کے ہی تھے، ان کو جب ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی، تو جب آپ دوبارہ اپنے شہر میں واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن عبدالسلام بن مشیش علیہ الرحمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی کہ جو خلیفہ ہیں ابو المدین غوث مغربی کے، اور جو خلیفہ ہیں حضرت سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں صرف ایک بات یہاں کہوں کہ جس وقت آپ باقاعدہ وہاں عراق کے اندر زیر تربیت موجود تھے، وہاں سے آپ مصر تشریف لائے، پھر آپ حج کے لیے حاضر ہوئے، تو مدینہ طیبہ میں آپ کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ڈپلوائے کیا اور فرمایا کہ یا علی انتقل الی الدیار المصریہ، اے علی تمہارا جو مقام رحلت ہے وہ مصر ہے، اور تربی فیہا 40 صدیقاً، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے وہاں 40 صدیقین کی تربیت فرمانی۔ آپ مقام و مرتبے کا اندازہ کریں کہ آپ اسکندریہ میں پہنچے، وہاں آپ نے نکاح کیا ہے، اور یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت عز الدین بن عبدالسلام فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں، اولیاء کے مخالفین تھے، تصوف دشمن تھے، جب آپ حج سے واپس تشریف لائے تو امام ابو الحسن شاذلی نے فرمایا کہ اے عز الدین بن عبدالسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ! وہیں سے آپ کا دل پلٹا اور امام ابو الحسن شاذلی کے مرید ہو گئے۔ سبحان اللہ! کیا بات! اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کمال ہے اور یہ جو وصف ہے اور یہ جو عرفان ہے اور پھر یہ جو رفت ہے مفتی صاحب جو اللہ نے آپ کو عطا کی، کہ سرکار علیہ السلام سے آپ کی کتنی خاص نسبت، یعنی آپ سوچئے کائنات میں جینے کو اور کیا چاہیے، جن کی ڈپٹیشن خود سرکار علیہ السلام فرمائیں، اب اس کے بعد رہ کیا گیا اور کیا چاہیے جینے کو؟ تو ذرا بتائیے، اب اسی ربط میں تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے آپ کی محبت، آپ کی سرکار علیہ السلام سے محبت، اور خاص طور پر جو درود پاک آپ کی شخصیت کے اندر رچا بسا ہوا تھا، اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور شکریہ جنید بھائی، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور سے تعلق، حضور کا عشق، یہ تمام چیزوں کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی سے متعلق فرمایا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی۔ اللہ اللہ اللہ! تو وہ بندگی استاجور کی یہ تمام چیزوں میں اصل ہے، اور یہی اولیاء کاملین کی شخصیتوں میں ہمیں بدرجہ اتم یہ وصف ملتا ہے۔ اور بالخصوص حضرت امام ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ، آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کا طریقہ ہے، جس طرح درود کا ایک آپ کی وجہ سے اور آپ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب البحر اس امت کو عطا فرمائی۔ خود آپ نے فرمایا کہ ایک ایک لفظ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عطا فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح درود تاج جو شیخ ابو بکر علیہ الرحمہ آپ کا مرتب کیا ہوا ہے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر آپ کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو آپ کے سلسلے کا ایک وصف اور ایک خوبی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کے سلسلے کے جتنے بھی آپ کے مریدین تھے، آپ کے خلفاء تھے، جس طرح حضرت امام بوشیری علیہ الرحمہ، آپ کے حضرت امام بوشیری کے دادا پیر ہیں حضرت امام ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ، یعنی درود کے حوالے سے آپ کا سلسلہ اتنا مشہور ہے کہ ہر ایک سطح پر اور ہر لیول پر، ہر درجے پر ہمیں ایسی
نفوس قدسیہ، ایسی شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو اس کا پرچار کیا. مطلب آپ ذرا بتائیے لوگوں کو، میں اس لذت کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک جو ترتیب دیا، اور پھر جب آپ نے پڑھا سرکار کی بارگاہ میں تو وہ کیف و سرور کیا تھا درود سے جو آپ کا ایک تعلق، اور پھر درود تاج تو ظاہر درودوں کا تاج ہے نا، کس انداز سے پیش کیا ہوگا سرکار کی بارگاہ؟ بے شک. اور یہ صرف عالم رؤیا میں ہی حضور کی بارگاہ میں حاضری کا آپ کو شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ حالت بیداری میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا. جس طرح خواب میں درود تاج پڑھنے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی، اسی طرح بیداری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے درود پڑھنے کی سعادت حاصل کی. جس طرح آپ حج پہ ایک دفعہ تشریف لے گئے تو اب آپ کے ساتھ ہزاروں افراد کا آپ کے مریدین کا قافلہ ہے، اور حج سے جب فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ اہل اللہ کا ایک طریقہ کار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کہ جب بھی کوئی حج کے لیے جاتا ہے، اور جس طرح حضور نے خود فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری بارگاہ میں حاضری نہ دی تو اس نے مجھ سے جفا کی، مجھ سے بے وفائی کی. تو یہ اہل اللہ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں، بلکہ کئی اہل اللہ کا تو مقام یہ ہے کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں جا کے اجازت لیتے ہیں، پھر حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر دور سے جب حضور کا روزہ نظر آتا ہے تو وہاں سے ایک جذب کی کیفیت ہے، اور ایک دیوانہ وار حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمارا درود ہے کہ ہم اپنی کیفیت کے مطابق اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے کہ وہاں سے بھی بارگاہ رسالت میں آپ کو جو ایک مقام حاصل ہے اور آپ کو جو اعزاز اس مقام سے دیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ سے باقاعدہ آپ کے سلام کا جواب دیا گیا. اور جتنے بھی وہاں موجودین تھے، وہاں حاضرین تھے، سب نے اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو سماعت فرمایا. یعنی حضور کی بارگاہ سے باقاعدہ آپ کو یہ شرف عطا فرمایا جا رہا. اور پھر اس طرح آپ کا جب وصال ہوا تو شیخ عبداللہ شاطبی علیہ رحمہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی خواب میں آپ نے زیارت کی، اور حضرت امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ کے حوالے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، یعنی آپ ان سے کس قدر محبت فرماتے ہیں. تو حضور کی بارگاہ سے جو الفاظ اور جو اعزاز اور جو شرف عطا فرمایا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو الحسن ہمارے حصی اور مانوی بیٹے ہیں. یعنی حضور کی بارگاہ سے آپ کو یہ اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا جا رہا ہے. اور حضور ایک تو یہ کہ نسب حضور کا، اور بلکہ آپ والد کی طرف سے اگر حسنی ہے تو والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے. یہ بھی آپ کو یعنی نجیب الطرفین سید اور سادات میں ایک بڑا ایک امتیازی شان اس کو حاصل ہوتی ہے جو دونوں سلسلے حضرت امام حسن مصطفیٰ پاک علیہ السلام اور حضرت امام حسین پاک سے بھی دونوں کا نسب جو ملتا ہو. تو والدہ کی طرف سے جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حسنی سید تھے، تو اسی طرح حضرت امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ آپ کو بھی اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ حسنی سید بھی ہیں اور آپ حسینی سید. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا اب آتے ہیں ذرا حزب البہار پہ، اور دنیا اس وقت سننا چاہتی ہے اس بارے میں. یہ تو ایک ایسا وظیفہ ہے کہ صاحب اس کے بارے میں آپ اس کی جزیات، اس کی فضائل، اس کی اہمیت سب بتائیے کیا ہے. حزب البہار کے حوالے سے میرے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ میں اس حوالے سے گفتگو کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو سلسلہ قادریہ شاذلیہ اس میں اس حزب البہار کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے. جب واپسی جدہ سے آپ پلٹے ہیں تو
سفر کے لیے پریشانی کا معاملہ ہے کہ واپسی کیسے آئیں، تو بڑی مشکل سے ایک جہاز کا اہتمام جو ہے وہ مریدین نے کیا. آپ کے جو 7 احباب تھے وہ بھی ایک انصاری، ایک عیسائی بوڑھا شخص تھا جس کا وہ جہاز تھا، نصارہ میں سے تھا، مطلب اس کا جو ہے مطلب وہ شخص تھا کہ اس کا جہاز تھا وہ. اب وہ طوفان کے اندر آ کر پھنس گیا جہاز، تو ایک طرف قیام ہوا اور 1 ماہ تک، بعد روایت میں 40-42 دن تک وہاں پہ قیام رہا، لیکن جو ہے وہ جہاز اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پا رہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہوا مخالف چل رہی ہے. اگر سفر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر سفر پیچھے کی طرف ہو جائے گا اور آگے سفر نہ کر پائیں گے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ عجیب مسلمانوں تم لوگ، تمہاری وجہ سے میرا جہاز یہاں پہ آگے پھنس گیا، میرا کام رک گیا سارا. جب اس نے ساری باتیں کرنا شروع کی تو شیخ گئے مراقبے میں، اور مراقبے کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ لنگر اٹھا دو اور جہاز کو روانہ کرو. آج اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسا انعام کرتا ہے. تو اسے کہا کہ اگر ہم نے لنگر اٹھائے تو ہم تو واپس پلٹ جائیں گے. کہا کہ نہیں، اب تم دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے. جیسے لنگر اٹھائے، جہاز کہ لنگر اٹھتے ہی ہوا جو مخالف تھی موافق ہو گئی اور وہ جہاز چلنا شروع ہو گیا. اور اس وقت آپ نے عالم جذب اور عالم کیف میں یہ کلمات جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کیے، اور آپ خود فرماتے ہیں، یعنی پھر منزل پر پہنچے. یہ وقت تھا 7 سفر کا، یہ واقعہ 7 سفر کو ہوا. اسی لیے میں عاملین کے لیے اور جو لوگ حزب البحر سے رغبت رکھتے ہیں اور اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، میں ان کی معلومات کے لیے بات عرض کروں کہ اس کی جو زکوٰۃ کبیر ادا کی جاتی ہے 360 مرتبہ پڑھا جاتا ہے حزب البحر کو، یعنی بحر کہتے ہیں سمندر کو، تو یہ سمندر کا وظیفہ ہے، سمندر کا حزب ہے یہ. اور سمندر ہی میں کیا جاتا ہے؟ نہیں، سمندر میں بھی کیا جا سکتا ہے، مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے، مزار میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا زیادہ اثر جو ہے نا وہ پانی کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کے اندر ہے. یہ زیادہ اثر ہے اس میں، اور پھر وہ بھی رات کا وقت ہو، پھر شرائط ہیں، بہت ساری چیزیں. میں اجازت کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں، لیکن یہ خاص طور پہ آپ لوگوں کو ضرور سمجھائیے گا کہ ہر آدمی اٹھ کے جو ہے کرنا نہ شروع کر دے. میں انشاءاللہ میں اس بات پہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ خود فرماتے ہیں کہ واللہ لقد اخذت من فم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرفا حرفا، یعنی یہ وہ ورد ہے، یہ وہ حزب ہے کہ جو میں نے حرف بحرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کیا. سبحان اللہ. یعنی یہ تعلیم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور دعائیں معصورہ اس کے اندر ہیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں اور مختلف دعائیں ہیں، اور پھر مختلف مقاصد کے لیے مختلف کلمات ادا کیے جاتے ہیں. اور جو اس کا آغاز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جلالیہ سے ہے، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم. یا اللہ تو پھر اللہم یا اللہ سے آغاز کرتے ہیں ہم، ورنہ یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم. یہ 4 اسماء وہ ہیں کہ اگر پوری حزب البحر کوئی نہ بھی پڑھے، 4 اسماء بھی اگر پڑھتا رہتا ہے تب بھی اس کے سارے کام بگڑ جائیں گے. اچھا، ایک وضاحت اور پہلے ابتدا میں ذرا یہ بھی کر دیجئے کہ یہ جو حزب البحر ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنسپٹ آتا ہے صاحب کی خاص اپنی طرف سے الفاظ بنائے ہوئے ہیں صوفیہ نے. یہ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ یہ ایکچولی، میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے عطا ہوا آپ کو، نمبر 1. نمبر 2، یہ اس میں قرآن پاک کی آیات ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے اس کے اندر کہ دعائیں معصورہ، وہ دعائیں کہ جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی یا حدیث میں دعائیں یہاں ہیں، وہ دعائیں یہاں پر ذکر کی گئی. پھر دوسری بات ہے کہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اردو زبان میں الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو عربی زبان میں پھر جو ہے وہ کچھ الفاظ جو ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں، شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ احفظوا لاولادکم فإن فیہ الاسم الأعظم، کہا کہ اس دعا کو خود بھی حفظ کرو، اپنی اولاد کو بھی حفظ کراؤ کہ بے شک یہ دعا اسم اعظم ہے. یہ فرمایا کہ اس دعا کے اندر ایک اسم اعظم وہ ہے کہ جس سے تمہارے سارے کام جو ہے بن جاتے ہیں. ہلاکو خان نے جب بغداد کو تہس نہس کیا، وہاں پہ لوگوں پر حملہ کیا، لوگوں کو جو ہے وہاں پہ ان کی قتل و غارت کی گئی، تو آپ فرماتے تھے اگر میرا یہ حزب بغداد میں پڑا جاتا تو کبھی بھی کوئی ان پر غالب نہ آتا. اللہ، بغداد ہاتھوں سے نہ جاتا. جی، بغداد کبھی ہاتھوں سے نہ جاتا. اور ایک اور جملہ جو خاص اہم ترین ہے وہ یہ ہے، کہا کہ 70,000 اولیاء کرام ہیں کہ جن کے معمولات میں یہ ورد رہتا ہے. اللہ، دنیا بھر میں ہر وقت یہ ورد ان کے جو ہے معمول کے اندر رہتا ہے. یہاں تک شاید آپ نے فرمایا کہ جنات کا بھی جو ہے مطلب جنات اور انس کے اندر یہ مطلب سلسلہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ کہ جو اولیاء کرام کے تصرف کا انکار کرتے ہیں، تصوف کا انکار کر دیتے ہیں، کرامات کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی اس حص پہ غافل نہیں ہے، وہ اس حص کو پڑھ رہے ہیں. تو پھر جو خوش عقیدہ لوگ ہیں کہ جو اولیاء کرام سے محبت اور رغبت رکھنے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس پر ضرور عمل کریں. آخری بات صرف یہ کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو 6-7 سفر کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے کہ احرام باندھنا، اور پھر صاحب سلسلے سے باقاعدہ اس کی اجازت لی جائے. زکوٰۃ کبیر اس کو کہا جاتا ہے. ایک ہے زکوٰۃ متوسطہ کہ جو ہے پھر وہ 12 دن کے اندر جو اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. لیکن ایک زکوٰۃ صغیر بھی ہے، یعنی 360 کا عدد
ہماری طرف سے جو اجازت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ روزانہ یعنی کسی سے اجازت لی جائے باقاعدہ شیخ سے یا جو اس کاملوں سے اجازت لی جائے اور پھر روزانہ کم از کم ایک مرتبہ بعد فجر بعد عصر پڑھتا رہے اور پھر ایک دو چیزوں کا پرہیز کرتا رہے تو پورا سال جب مکمل ہوگا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جب ورد زباں حزب البہار کو رکھیں حزب البہار اور ہوا میں جیسی شرح انہوں نے لکھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی مفتی صاحب اب ذرا ایک بات اور بڑی خاص ہے اور پھر سرکار علیہ السلام کی بات آ گئی. ہمارا تو مرکز محور وہی ہیں. سرکار علیہ السلام نے آپ کو 5 خلتیں عطا فرمائی, وہ بڑی کمال ہے. ذرا اس بارے میں تفصیل بتائیے کہ حضرت امام شاذلی علیہ رحمہ کو یہ جو 5 خلتیں عطا ہوئیں اور پھر اس پہ تنبیہ بھی آپ نے فرمائی کیا کیا کرنا ہے. دیکھیے حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جسے طریقہ شاذلیہ کہا جاتا ہے, اس کی بنیاد اللہ کے ذکر, عشق رسول اور بالخصوص آپ کی طرف وہ منسوب 3 احزاب جنہیں حزب الشاذلی, حزب الکبیر اور حزب البحر کہا جاتا ہے, یہ بنیادی طور پر آپ کے وظائف میں سے آپ کا یعنی سلسلہ شاذلیہ کا یہ ترہ امتیاز ہے. پھر علم کے ساتھ عمل. پھر آپ کا خود یہ فرماتے ہیں کہ المحبت فی اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں لازمی یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر لذات سے خود کو جدا کر لے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. متعدد مرتبہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی طہر ثیابک, اے علی اپنے لباس کو پاکیزہ رکھا کرو. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا لباس کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں 5 خلتیں 5 لباس عطا فرمائے. فرمایا اللہ تو رب کریم نے تمہیں خلت محبت عطا فرمائی, تمہیں خلعت معرفت عطا فرمائی, تمہیں خلت توحید عطا فرمائی, خلت ایمان عطا فرمائی اور اللہ رب کریم نے تمہیں خلت اسلام عطا فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کیونکہ آپ کی بالخصوص یہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے تو میں ایک آپ کا فرمان جو بالخصوص طریقہ عالیہ شاذلیہ سے متعلق ہے, آپ کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ ہوا حزب عظیم القدر. فرماتے ہیں کہ یہ جو حزب ہے یہ بہت عظیم الشان ہے. فرمایا ما قرئ علی خائف الا امنا, کوئی خوف زدہ ہو اس پر پڑھا جائے وہ امن والا ہو جائے گا. ولا مرید الا شفیہ, مریض ہوگا شفا یاب ہو جائے گا. غم زدہ ہوگا پڑھا جائے گا اللہ غم کو دور فرما دے گا. فرمایا ولو قرئ حزبی ھذا علی البغداد ما اخذتها التتار. فرمایا اگر یہ بغداد پر پڑھی جاتی, اس سے بغداد میں بیٹھ کر نہیں بغداد کے باہر بھی اگر کوئی پڑھ دیتا تو فرمایا کہ بغداد پر تاتاری حملہ نہ کرتے. فرمایا کہ یہ ایسی دعا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص طلوع شمس کے وقت اس دعا کو کرے گا, یہ آپ خود فرما رہے ہیں, اجاب اللہ دعوتہ, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا, اس کے کرب اس کے غم کو دور کرے گا. اللہ رب کریم جنات اور انسانوں کے شر سے اسے محفوظ رکھے گا. اور پھر آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر شب و روز میں کوئی ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا نہ غرق ہو کر مرے گا, نہ جل کر مرے گا, نہ اسے اغوا کیا جائے گا. اور پھر آپ نے خود اس کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الحمد 7 مرات, جس نے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھا, بس سورۃ قریش 21 مرہ, اور سورہ قریش کو 21 مرتبہ پڑھا اور پھر اس حزب کو 3 مرتبہ پڑھا. فرمایا کائنات کی کوئی بھی حاجت ہو, کوئی بھی ضرورت ہو, اگر وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و
وصحبه وبارك وسلم. آخر میں سلسلہ شاذلیہ، حضرت امام شاذلی علیہ رحمہ کی تعلیمات، سلسلہ شاذلیہ کی تعلیمات، ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کیا کمال، کیا حسین تعلیمات ہیں. آج شرق و غرب میں جو ہے وہ آپ کی تعلیمات کا چرچا ہے ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام ایسا ڈاکیومنٹ ہوگا کہ بہت سے لوگ پاکستان میں نے کئی صحافیوں کو دیکھا جو لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ صاحب یہ سید ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ کون ہیں جن کے نام کے اوپر لاہور میں جو ہے وہ اپنا ریسرچ سینٹر بن گیا ہے. تو میرا خیال ہے آج اس بات کا ان کو جواب مل جائے گا کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں اور کیا مقام اور مرتبہ ہے. جی جنید بھائی، جہاں اہل اللہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انوار و تجلیات اور رحمتوں برکتوں کے نزول کا باعث ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ لازمی ہے ان کی تعلیمات کیا ہیں، اہل اللہ ہیں کون، ان کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ آج جو معاشرے میں تصوف کے نام پر تصوف کا لبادہ اوڑھ کر مختلف طرح کے افراد ہمیں ملتے ہیں جو لوگوں کی عقیدتوں کو برباد کرتے ہیں اور لوگوں کی جو عقیدتیں ان سے وابستہ ہیں وہ ایک طرح کی نیلام ہو رہی ہیں، بیکار اور ضائع جا رہی ہیں. تو اہل اللہ کا طریقہ اور اہل اللہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور امام ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ آپ جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ابو السلام مشیش علیہ رحمہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ دعا مانگیں، میرے حق میں دعا مانگے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دے، لوگوں کا میلان میری طرف فرما دے. تو اب آپ کے پیر و مرشد نے اللہ رب العالمین سے جو دعا مانگی، آج تو یہ کہ وہ ایک پبلسٹی کی جاتی ہے اخبارات میں، مختلف طرح سے اس کو لوگوں کی توجہ حاصل کی جاتی ہے. اہل اللہ کا طریقہ اور ان کی تعلیمات کیا ہے اور خانقاہی نظام میں اس چیز سے متعلق کتنی اہمیت دی جاتی ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ الہی لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگوں کی محبتیں ان کے دلوں میں ہوں اور لوگ ان سے قریب رہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ لوگ ہم سے دور رہیں. یعنی جتنا لوگ دور رہیں گے اور لوگوں کا ایک جمع غفیر ہم سے دور رہے گا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری یکسوئی، ہماری توجہ اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہماری ایک رغبت ہے وہ برقرار رہے گی. اور فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ بس تو ہی تو رہے. یعنی پیر و مرشد کی بارگاہ سے یہ آپ کو ایک فکر دی جا رہی ہے کہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی. اچھا یہ دیکھیں کیسی کمال بات ہے کہ شیخ مکین الدین اسمر رحمۃ اللہ علیہ یہی تو فرماتے ہیں نا پھر ان کے لیے کہ بہت سے حضرات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، ملا دیتے ہیں جا کے. کیا کمال بات ہے. پیر و مرشد نے جب آپ کو روانہ فرمایا تو تقریباً 10 وصیتیں آپ کو فرمائی، اس میں سے جو اہم وصیت ہیں وہ ساری اہم ہیں لیکن آج کے موضوع سے جو مناسبت رکھتی ہیں، آپ کو فرمایا کہ اپنے دل کو لوگوں کی موجودگی سے دور رکھنا. یعنی لوگ جتنے بھی تمہارے پاس ہوں، تمہارے دل کا جو کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہے اس میں کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے، اس میں کوئی ایرر نہیں آنا چاہیے، میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور پھر آج کا جو تصوف کا لبادہ اوڑھنے والے ڈھونگی ہیں ان سے متعلق آج حضور امام ابوالحسن شاذلی رحمہ کو جو وصیت فرمائی جا رہی ہے، فرمایا کہ شریعت کی پابندی کرتے رہنا کہ اللہ رب العالمین تمہیں روحانیت کے اعلیٰ مراتب پر تمہیں فائز فرمائے گا. یعنی شریعت اور طریقت وہ جدا نہیں ہے. قرآن میں جو اولیاء کاملین کی نشانی بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی تلاوت تو بار بار کی جاتی ہے، اپنے فضائل میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ جو شریعت کی جتنی پابندی کرے گا اللہ رب العالمین روحانیت کے اتنے اعلیٰ مراتب پر اس کو فائز فرمائے گا. پھر فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، خالصتاً اللہ کی طرف بلانا، یعنی تمہاری کوئی نفس کی خواہش نہیں ہو، تمہاری اپنی خواہش نہیں ہو، تمہاری اپنی مشہوری یا تمہاری اپنی اس طرح کی طاقت و ثروت حاصل کرنا نہ ہو. پھر فرمایا کہ جو دنیا کی طرف بلاتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. یعنی اگر تمہارے لوگوں کو بلانے میں دنیا داری شامل ہو گئی تو فرمایا کہ تمہارا دھوکہ ہے. یعنی خالصاً تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، تمہارے خانقاہ میں تمہارے جو افراد آنے والے ہیں تمہارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ تم اللہ سے ان کو ملاؤ گے. پھر فرمایا کہ جو کسی کام کی طرف بلاتا ہے اور جو کسی دنیاوی غرض کی طرف بلاتا ہے تو فرمایا کہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالتا ہے. خالصتاً اللہ کی طرف. اور پھر دوستی کا معیار فرمایا آپ نے، چند دوستوں کا تذکرہ فرمایا کہ دوستی جو اس وجہ سے کرتا ہے وہ خائب و خاسر ہوتا ہے، وہ نقصان میں جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، یعنی حضور کی وہ حدیث ہے کہ اہل اللہ کا طریق یہ ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ جو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض. تو آپ نے فرمایا کہ جو دوست اصل وہ ہے کہ جب بھی تمہارا کوئی کام ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو جواب میں اللہ ہے. یعنی تمہارے دوستوں کے درمیان وہ تمہاری دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، تمہارے تمام تعلقات بھی اللہ کے لیے ہو. اور پھر جب آپ مصر حضور کے فرمان کے مطابق تشریف لائے، وہاں فوج میں شمولیت اختیار فرمائی اور بادشاہ نے آپ کو کچھ زمین عطا کی اور اس زمین کا مصرف آپ نے اس کو کیا اختیار فرمایا اور کس طرح آپ نے، آج تو ہم دیکھیں نا تو
جائیدادیں بنائی جاتی ہیں اور عیش و عشرت کی جاتی ہے. بڑی عام بات کر رہے ہیں اور اس میں یہ چیز یعنی تصوف کی خدمت، اولیاء کاملین کا جو طور طریقہ اس کو آگے اس کی ترویج و اشاعت کرنا، اور پھر خانقاہی نظام میں ہمیشہ سے ایک جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ رہا، آج ہمیں مفقود، آج اکثر معاملات میں زمین کی جو بات کر رہے تھے. تو آپ نے اس زمین کے 3 حصے فرمائے. آپ نے ایک زمین کے حصے پر اپنا مکان تعمیر فرمایا، ایک پر مسجد تعمیر فرمائی، اور تیسرے حصے پر آپ نے مدرسہ کاملیہ تعمیر فرمایا جہاں سے علوم و فنون کی اشاعت کی جاتی تھی، اور وہی مدرسہ کاملیہ جو جامع ازہر کی بنیاد بنا. یعنی پہلی جامع ازہر کی اگر بنیاد میں دیکھیں تو حضرت امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ آپ نے اصل بنیاد اس کی قائم فرمائی، جو آج پوری دنیا میں ایک اسلامی بڑی یونیورسٹی کے طور پر ایک جانی پہچانی جاتی ہے. تو اہل اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی خانقاہ سے ہمیشہ علوم کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے. اور پھر آپ کا جب وصال ہو رہا ہے، ہم دیکھیں نا شریعت اور طریقت کو جدا نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ بنیاد ہے، بیس ہے، اور طریقت اس کی ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جب وصال ہو رہا ہے تو آپ حالت احرام میں بھی ہیں اور نفل نماز میں ہیں، آخری سجدے میں ہیں. اللہ سجدے کی کیفیت میں آپ کا وصال ہو رہا ہے. ایک تو آپ کے لیے شرف یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو جس کیفیت میں انتقال کرتا ہے تو قیامت تک اسی کیفیت کا اللہ رب العالمین اسے اجر عطا فرماتا ہے. آپ کو احرام کا بھی، حج کی جو نیت ہے اس کا بھی ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے، اور سجدے کا، عبادت کا بھی ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے. اور پھر دوسرا اہل اللہ کا جو عبادات سے ایک تعلق ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ نے اپنے شب و روز میں، اپنے معمولات میں عبادات کو کس قدر اہمیت دی ہے. بالکل ٹھیک. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. دل کی تیز دھڑکن کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر کسی شخص کی دل کی دھڑکن تیز ہو تو کوئی دوسرا شخص 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی مریض کو پلائیں، اور یہ عمل 6 دن تک جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک کہ موت کو ہر لمحے یاد رکھو اور نماز اس انداز سے پڑھو جیسا کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.